مہوش کی 7 سالہ بیٹی ہبا ہمیشہ ایک عجیب سی بات کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، امی میری الماری میں ایک آنٹی رہتی ہیں، وہ مجھے کہانیاں سناتی ہیں۔ مہوش ہنستی، پیار سے اس کے بال سہلاتی اور کہتی، بیٹا الماری میں کوئی نہیں ہوتا، تم بس خواب دیکھتی ہو۔ لیکن ہبا بار بار یہی بات دہراتی، کبھی کہتی آنٹی نے کہا ہے کہ وہ پھر آئیں گی، کبھی کہتی امی آج انہوں نے مجھے لوری سنائی۔ مہوش کو لگا شاید بچی کا تخیل بہت تیز ہے، اس نے بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ رات کے 2 بجے مہوش کی ایک آنکھ کھلی، ایک عجیب آواز پر، کھٹ کھٹ۔ پہلے تو اسے لگا شاید بلی ہوگی، لیکن پھر اچانک الماری کا دروازہ خود بخود آہستہ سے کھلنے لگا۔ دروازہ اتنا آہستگی سے کھل رہا تھا کہ اس کی چڑچڑاہٹ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مہوش بیٹھ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ الماری کے اندر مکمل اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ پورا کھلا، مہوش کو ایک اندر سے پرانے عطر جیسی خوشبو آئی، ایسی خوشبو جو دادیوں کے زمانے کی لگتی ہیں۔ ہبا جو کہ گہری نیند میں تھی، اچانک بولی، امی آنٹی آ گئی ہیں۔ مہوش کا خون جیسے جم گیا ہو۔ اگلی صبح ڈرتے ڈرتے مہوش نے الماری کو چیک کیا۔ کپڑوں کے پیچھے نیچے فرش پر ایک پرانا فریم پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ تصویر میں ایک بزرگ خاتون تھی، بالکل ویسے ہی جیسی شکل ہبا نے بیان کی تھی۔ لمبا دوپٹہ، نرم مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی شفقت۔ مہوش نے سوچا شاید گھر کے پچھلے مالک کی کوئی چیز ہو گئی، لیکن ہبا دوپہر میں تصویر دیکھتے ہی بولی، امی یہی تو وہ آنٹی ہیں، یہی مجھے کہانی سناتی ہیں۔ مہوش کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس رات جب گھڑی نے 12 بجائے، مہوش نے وہی آواز دوبارہ سنی، کھر کھر، اور پھر الماری کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مہوش ہمت کر کے اٹھی، دروازے کے پاس گئی اور اندر جھانکا۔ بس وہی پرانی خوشبو، وہی خاموشی، اور جیسے کسی نے اندر سے آہستہ سے سرگوشی کی ہو، کہانی سنیں گی؟ مہوش پریشان ہو کر بیٹی کے پاس جا بیٹھی۔ ہبا آنکھیں کھولے ہوئے مسکرا رہی تھی، جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ امی آنٹی آج نئی کہانی لائی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مہوش نے وہ تصویر سنبھال کر رکھ لی، کہیں پھینکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن تب سے آج تک ہر رات 12 بجے الماری کا دروازہ خود کھل جاتا ہے، نہ چیخ نہ شور، بس آہستگی سے کہانی سنانے والی موجودگی، جیسے کوئی اب بھی اندر رہتا ہو۔